حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عظیم پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماں سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے شک اللہ کے فرما بردار تھے اور بالکل ایک ہی طرف کے ہو رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھیں اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور نصارہ تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے گزری۔ آج شام میں ہے تو کل مصر میں، پھر کچھ عرصہ بعد اردن یا فلسطین میں، کبھی حجاز کا دورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا۔ یہ عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا۔ نہایت سنگ دل تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے، قتل و غارت گری کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحم والے تھے اور رحم دل تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم ان صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے بہتر دین دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم میں تقوی اور سچائی کی دعا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتے کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بھی بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے میرے ابا جان، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا۔ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔